آپ نے دیکھا کہ یہ ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا تو ہم نے پھر سوچا کیوں نہ ہم اپنے نمائندے نذیر شاہ ان کو بھی اسٹوڈیو میں دعوت دیں، اور ہمارے ساتھ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ صاحب موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تو سب سے پہلے آپ سے میں پوچھ لیتی ہوں، آپ ذرا یہ بتائیے گا یہ جو اقدامات کیے جائیں گے تو ہم تو سمجھتے تھے آلریڈی کیمراز ہوں گے، ٹریکر ہوں گے، لیکن یہ کتنی بڑی تعداد میں انکشاف ہوا ہے آپ کو کہ جو ڈمپرز ہیں، بڑی گاڑیاں، ان میں نہیں ہیں یہ ٹریکر اور کیمراز؟ ایکچولی نا یہ بلیم گیم ہوتی ہے. جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ بھی وکٹم پلے کرتے ہیں بڑی گاڑیوں والے، اور چھوٹی گاڑیوں والوں کو تو ویسے ہی ہم وکٹم بنا ہی لیتے ہیں. تو جب میں نے چیک کیا تو تقریباً جو ڈمپرز کی تعداد ہے کراچی کے اندر وہ اراؤنڈ 4000 کے قریب ہے. اسی طرح پھر ہمارے ٹینکرز ہیں، دے آر اراؤنڈ 6000. تو دونوں میں کسی طرح کی کوئی بھی ٹیکنالوجی کے حوالے سے کوئی چیز نصب نہیں تھی. تو جب انہوں نے وکٹم پلے کیا تو دین وی ہیڈ اے میٹنگ ود دیم کہ بھئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر موٹر بائک والوں کا زیادہ قصور ہے دین یو شوڈ ہیو دس کیمرا انسٹال ان آل یور ڈمپرز ایٹ لیسٹ، تاکہ آپ کو اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو فیئر انویسٹیگیشن ہوگی اور دین اینڈ دیر پتہ لگ جائے گا کہ کس کا قصور کتنا ہے. اینڈ مور سو جو زیادہ لوگوں کو تکلیف ہے ان ڈمپرز سے وہ یہ ہے کہ دے نارملی ڈرائیو ایٹ اے ویری ہائی اسپیڈ. جو شہر کے علاقوں میں اگر کوئی 60+ جاتا ہے تو دیٹس اے ویری ہائی اسپیڈ. تو اس کے حوالے سے بھی اگر ہم ان میں اندر ٹریکرز انسٹال کرتے ہیں اور وہ آپ کو 60+ کوئی گاڑی جاتی ہے اور ریڈ فلیگ آتا ہے آپ کے پاس اینڈ یو گیٹ الرٹڈ تو وہ دین اینڈ دیر اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. دس ول ہیلپ دا ڈمپر اونرز ایز ویل، کیونکہ دیکھیں ان کا بھی انویسٹمنٹ ہوا ہے، ان کا بھی روزگار ہے. وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے ڈرائیورز اس طرح سے مس یوز کر کے الٹیمیٹلی ان کو ہائی پرائز پے کرنی پڑتی ہے ان کیس آف FIR رجسٹرڈ، اور جو ہے نا پبلک ان کی پراپرٹی کو لاس دیتی ہے. تو اٹس اے ون ون سچویشن فار اس، فار دا ڈمپر اونرز اینڈ فار دا سٹیزنس آف کراچی. تو اس لیے پھر ہم نے اس پر اسٹارٹ لیا ہے. وی ہیڈ اے ویری فروٹفل and a positive meeting with them. Okay. Now they have agreed to it and they have taken 15 days time so that they can get these things installed in their. But Shah صاحب ابھی تو ہم ٹینکرز کی فٹنس اور ڈرائیورز کی لائسنس تک بات تھی، مکمل طور پر اس پہ بھی ہم ایگزیکیوشن نہیں کروا پائے. ڈو یو تھنک کہ کیمراز اینڈ ٹریکرز یہ اس کو سکسیزفلی ایگزیکیوٹ کرا پائیں گے اس پلان کو؟ آپ دیکھیں یہ تو ول آف گورنمنٹ ہوتی ہے. اب ہمارا تو بالکل ویری کلیئر because this is a public issue now. Like we cannot take a back seat here. تو وہ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر زیرو ٹالرنس ہوگی. ہاں جو آپ کا جو ہے نا لائسنسز کا اور فٹنس آف ویہیکلس، دیٹس اے اسٹرکچرل ایشو. وہ آپ کو کیپیسٹی بلڈ کرنی پڑے گی دونوں طرف. یو نیڈ ٹو ہیو پراپر میکینیکل ورک شاپس where you should have this MOT جہاں پہ آپ کی گاڑیاں پراپرلی چیک ہوں، فزیکلی اس کو انسپیکٹ کیا جائے، اس کے بعد ہی ان کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ آئے. اس کا بھی ایک دورانیہ ہو لائک 6 months اور ایوری 6 months اور مے بی اے ایئر they should come back, return and get themselves fitness certificate. نذیر آپ کی طرف میں آتی ہوں. اب فٹنس کی جہاں تک بات ہے، پچھلے دنوں بڑا اسٹیٹمنٹ آیا شرجیل میمن صاحب کا. انہوں نے کہا کراچی میں بہت ساری پنجاب سے گاڑیاں، بڑی گاڑیاں انٹر ہوتی ہیں تو ان کا فٹنس جو ہے وہ آلریڈی فٹنس سرٹیفکیٹ انہیں ملا ہوا ہوتا ہے یا وہاں سے ان کی فٹنس چیک ہوئی بھی ہوتی ہے، تو ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکیں گے؟ تو یہ ایشو ہے کہیں پر. فیصلے تو ہو رہے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن میں بہت سارے ایشوز ہیں. دیکھیں نہ صرف پنجاب سے بلکہ بلوچستان سے بہت بڑی تعداد ویکلز کی کراچی میں انٹر ہوتی ہے اور روزانہ ان کی انکمنگ آؤٹ گوئنگ وہ رہتی ہے. آپ کے ہب کے راستے سے آتے ہیں اور اسی طرح واپس جاتے ہیں. کراچی کا جو سب سے بڑا مسئلہ جس کے ہم خود وٹنس ہیں، آپ کی سڑک پر آپ کو 1975 کی ماڈل کی مزدہ بس بھی سڑک پر نظر آئے گی. ہمارے ہاں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی SOP نہیں ہے کہ کس ماڈل کی مسافر بس کو سڑک پر ہونا چاہیے، اس کا فٹنس سرٹیفکیٹ کون جاری کرتا ہے. یہ جتنے فٹنس سرٹیفکیٹ اگر کسی کو جاری بھی کیے جاتے ہیں تو وہ پیسے دے کر جاری کیے جاتے ہیں، فزیکل اس کو چیک نہیں کیا جاتا کہ اس قابل ہے یا نہیں ہے. آپ کے جب حادثہ ہوتا ہے تو لاپرواہی اور اوور اسپیڈنگ تو ایک ہے بالکل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنی پرانی گاڑیاں ہوتی ہیں کہ ان کے بریکس جواب دے چکے ہوتے ہیں. یہ گاڑیاں پیڈل بریکس پہ چلتی ہیں تو اکثر وہ بریک نہیں لگتے اور وہ حادثہ ہو جاتا ہے. اس پہ سب سے پہلے دیکھیں ٹریفک پولیس کا کام قوانین پر عمل درآمد کرانا ہے، لیکن اگر آپ پیچھے سے دیکھیں تو آپ کا فٹنس سرٹیفکیٹ بنتا ہے،
اس کے علاوہ آپ کو ایک یہ ایس او پی بنانا چاہیے کہ جو مسافر بس ہے یا ڈمپر ہے یا ہیوی ویکلز جو بھی ہیں جس سے کسی بھی طریقے سے انسانی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، یہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے ان تمام چیزوں پہ امپلیمنٹ کروانا. آئی جی سندھ کی جو ہے غلام نبی میمن، انہوں نے بہترین قسم کے پورے سندھ کے اندر جو ڈرائیونگ لائسنس برانچ جو ان کو سمجھے کرپشن فری بنا دیا. پہلے وہاں ایجنٹس کی بھرمار ہوتی تھی، اب آپ وہاں جائیں باقاعدہ ٹیسٹ دے کر لائسنس بنوائیں. جو ایل ٹی وی ہے اس کا الگ پروسیجر ہے، ایچ ٹی وی کا الگ پروسیجر ہے. تو ایک لائسنس کی اس میں تو آپ کو 1 جنوری سے انہوں نے فائنل کر دیا تھا، اس کی بھی مہم چلانی پڑی نا. اب سب کو پتہ ہے کہ بغیر لائسنس کے ہمارا کام نہیں ہے. اسی طریقے سے جب ریئر ویو فرنٹ ویو یہ جو ڈیسک ٹاپ کے جو کیمرے ہوں گے اور ٹریکر ہوگا، ٹریکنگ کا ایک سسٹم شاہ صاحب نے بتایا کہ اس کا جو کنٹرول روم ڈی آئی جی ٹریفک آفس سے بھی کیا جائے گا. تو ریڈ فلیگ ہونے پر ان کو فوری طور پر، کیونکہ جب ٹریکر لگتا ہے تو اس میں ہر گاڑی کا جو انجن نمبر، چیسس اور اس کا رجسٹریشن نمبر آ رہا ہوتا ہے، تو اسی ٹائم پر جس طرح دوسرے جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں تو چالان بھی ایشو کی جا سکے گا. میں نے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے بیرون ملک آپ جائیں جہاں پر نارمل عام گاڑیوں میں بھی یہ کیمرے نہ لگے ہوئے ہوں. اور جیسے ہی حادثہ ہوتا ہے اسی وقت پولیس آتی ہے تو ان کو فوری طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ غلطی تھی کس کی اور ٹکٹ اس کو جاری کیا جاتا ہے. نظیر ایک چیز بتائیں، اکثر ہمارے یہاں ہوتا ہے جیسے ہی حادثہ ہوتا ہے ڈرائیور بھاگ جاتا ہے، جی. تو ڈرائیور کون تھا، گاڑی کس کے نام سے چل رہی تھی، یہ ڈیٹیل کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ڈیٹیل تو فوری طور پر مل جاتی ہے. سب سے پہلے تو ہماری ایک ہوگی ہماری ہیوی ویکلز کی اس وقت بات کر رہے ہیں، تو جتنی یہ گڈس ٹرانسپورٹ والے یا ٹرانسپورٹرز ہوتے ہیں، ایک کی کسی کے 5 ڈبر، کسی کے 50 ہے، کسی کے 20 ہے، اس کا پتہ چل جاتا ہے. ڈرائیور کا بھی پتہ ہوتا ہے. یہ فوری طور پر اس لیے نہیں پتہ چلتا، ڈرائیور بھاگتا صرف اس لیے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی، اس سے جان سے مار دیں گے. کیونکہ ہمارے لوگ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے روزمرہ کے حادثات سے. 135 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، 1872 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، اور پچھلے سال جو زخمیوں کی تعداد تھی وہ 9000 سے زیادہ تھی، اور تقریباً 800 کے قریب جاں بحق ہوئے تھے. تو آپ یہ سوچیں کہ لوگ، آپ بلیو کریں، میں کرائم رپورٹر ہوں، لوگ اسٹریٹ کرائم کو بھول چکے ہیں. اور لوگ جو ہے نا اب حادثات کی بات کرتے ہیں. آپ اس چیز کو خود آپ نوٹس کر رہے ہوں گے، اسٹریٹ کرائم کا ان گزشتہ دنوں میں کوئی ذکر نہیں ہو رہا. تو جو ڈی آئی جی ٹریفک میرے خیال میں ان کو شاید 10-15 دن ہوئے، ابھی تعینات ہوئے 10 دن ہوئے. تو یہ انیشیٹو جو لیا جا رہا ہے تو اس پہ میرے خیال میں ان کے جو دوسرے پبلک سیکٹرز ہیں ان کو بھی پولیس کی مدد کرنی چاہیے. سب سے بڑا قصور عوام کا بھی سامنے ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نہ وہ سگنلز کی پابندی کرتے ہیں، نہ وہ لین کی پابندی کرتے ہیں. سگنل ابھی کھلا نہیں ہوتا کہ وہ آگے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بہت ساری ایشوز ایسے جو صرف ایک اکیلے ادارے کے کرنے کے نہیں، اس کے اندر پورے سب کو ساتھ ملنا ہوگا اور شہریوں کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ جب وہ وائلیشن کریں گے تو حادثہ ہوگا. اچھا شاہ صاحب، آپ سے سوال ہے کہ اقدامات تو ہم ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں، مسئلہ اقدامات کا نہیں ہے، مسئلہ عملداری کا ہے. اور اقدامات تو کافی ہم کر رہے ہیں. اب ڈو یو تھنک کہ سیٹنگ اپ کیمراز اینڈ ٹریکرز ان ڈمپرز اینڈ دیز واٹر ٹینکرز وڈ ایکچولی ہیلپ کنٹرولنگ ٹریفک ایکسیڈنٹس؟ دیکھیں، ایک تو ہے کہ فزیکل پولیس آفیسر جب گراؤنڈ پہ کھڑا ہے اس کی ایک ڈیٹرنس ہے. پھر ایک آپ ریگولر مانیٹرنگ میں آ رہے ہیں، یعنی کہ آپ کو پھر یو ہیو ٹو لک آفٹر ایوری تھنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ. یعنی کہ آپ کا ڈیش کیم آپ سارا سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے، آپ کا جو ریئر کیم ہے وہ بھی کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کی ڈیٹرنس تو ہوگی. دا پوائنٹ از ٹو واٹ ایکسٹینٹ وی گیٹ سکسیزفل ان انسٹالنگ دیز ان دا ڈمپرز، دیٹ از دا پوائنٹ. وہ میرے خیال میں اٹس اے ون ون سچویشن، جیسے میں نے کہا، فار دا ڈمپر اونرز ایز ویل. ان کے لیے بھی یہ جو ہے نا فائدے مند چیز ہے، کیونکہ ان موسٹ آف دا کیسز جب یہ ہمارے ساتھ میٹنگ کرنے آتے ہیں تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ کوئی اگر پیچھے ٹائر میں آ کر لگتا ہے تو ڈمپر والا تو آگے جا چکا ہے، تو اس کا قصور نہیں ہے. جیسے ابھی نذیر شاہ نے کہا کہ جو ہمارے موٹر بائکرز ہیں ان کو بھی خیال کرنا ہے روڈ پہ، ان کی اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی پر ہے ان اے وے. نمبر 1 دے ڈونٹ ویئر ہیلمٹ. آپ دیکھیں جتنے بھی ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، کوئی ڈیتھس ہو رہی ہیں، تو انہوں نے ہیلمٹ اگر پہنا ہوتا تو ان کو وہ فیٹل انجری نہ ہوتی. نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ، میں نے ابھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے اندر میں نے چیک کیا تو جو موٹر بائکر تھا اس کے پاس لائسنس تھا نہیں، اس نے اپلائی کیا تھا اور اس میں وہ فیل ہو گیا تھا، اس کا ریکارڈ پڑا ہوا تھا ہمارے پاس. تو یو سی وی ہیو ٹو سینسٹائز دیم ایز ویل. تو اس میں پھر ڈمپرز جیسے بات چل رہی تھی کہ ویدر دے ول بی
انٹرسٹڈ تو میرے خیال میں ان کے لیے تو یہ زیادہ بہتر چیز ہے کہ اگر کل کو کوئی ڈمپر 320 کے کیس میں یعنی کہ ایکسیڈنٹ میں کسی کی اگر موت ہو جاتی ہے اس کیس میں اگر وہ بند ہو جاتا ہے اٹ ول ٹیک اے لانگر ڈیوریشن فار دیٹ ڈمپر ٹو کم آؤٹ آن دا اسٹریٹ جلدی اوکے ٹو پے فار اٹ. نہیں اس میں پیمنٹ کا تو ایشو ہی نہیں ہے. دیکھیں 10-15 ہزار نہیں یہ کون ایلوکیٹ کرے گا؟ یہ اپنے اونرز اپنے کریں گے. نہیں یہ خود کریں گے اور اتنا مہنگا نہیں ہے تو 5,000 روپے کا 10-15 ہزار کا خرچہ ہے یہ. دس ول گیو دیم ایویڈنس لیڈ انویسٹیگیشن. ان کی کم از کم جو باتیں یہ کرتے ہیں ہر جگہ پر مے بی دے آر رائٹ وی کانٹ سے کیونکہ ہمارے پاس کوئی آکولر ایویڈنس تو ہوتی نہیں ہے نہ ہی کوئی ایسی ڈیجیٹل ایویڈنس ہوتی ہے ہر جگہ پہ تو کیمز نہیں ہیں. تو دس ول گیو کریڈنس ٹو دیئر نیریٹو. تو ان کے لیے اگر 10-15 ہزار روپے خرچ کرتے ہیں تو دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اس پہ ایک چیز اور بھی اپڈیٹ کر دوں نان فیٹل اور فیٹل کے جو حادثات ہیں اس پر میں نے خود ایک سروے کیا تھا تو جو اس سال ابھی تک جو میجورٹی آف جو ایکسیڈنٹس ہیں وہ پیڈسٹیرین ہوئے ہیں. مطلب ماڑی پور اور سپر ہائی وے پہ جہاں پر پیڈسٹیرین برج موجود بھی ہیں تو اس پر بھی لوگ پیدل جاتے ہوئے گاڑی حادثے کا شکار ہوئے. دوسرے نمبر پہ 33% جو حادثات ہوئے موٹر سائیکل سواروں کو ہوئے. ان میں بھی جو میجورٹی حادثات ہیں وہ رات میں ہوئے کیونکہ موٹر سائیکل کی پیچھے بیک لائٹ نہیں تھی یا ان کے انڈیکیٹر نہیں تھے یا ان کی لائٹ خراب تھی. مینٹیننس صرف ہیوی ویکلز کی نہیں جو موٹر سائیکل تک کی جو ہے نا مینٹیننس ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو اپنی جان کو جو ہے قیمتی جان ہے چند تھوڑا سا خرچہ ہوتا ہے. اگر آپ کی ایک ویکل آپ کا کام دیتی ہے آپ کو منزل تک پہنچاتی ہے تو آپ کو اس کو مینٹین کر کے رکھنا بھی آپ کا ہی کام ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ. پیر محمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے اور نذیر شاہ آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور نذیر نے بہت برائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بہت سارے لوگ پیڈسٹرین برج ہوتا ہے بالکل پاس ہوتا ہے اس کا استعمال نہیں کرتے. دے پریفر کہ وہ روڈ کراس کریں اور گاڑیوں کے پر وہ کہتے ہیں جی ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ خود گاڑی روک لیں. تو ایسا نہ کریں. یہ آپ ہی کے پیسوں سے بنے ہوئے پیڈسٹرین برج ہیں ان کا استعمال کریں اور اپنی جانوں کو اس طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں. اپنی جان کی حفاظت بھی کریں اور دوسروں کی جان کی بھی حفاظت کریں.